بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب المجید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا صدقت یا رب العالمین قال اللہ تعالی فی مقام الثانی ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا صدقت یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم المعصومین۔ سامعین گرامی، پچھلے کئی ایام سے برائے نام اسلامک اسکالر جاوید غامدی اور کینیڈین مولوی طاہر القادری کے کلپ سن رہا ہوں اور ان کے حواریوں کی گفتگو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ بڑے اہم ٹاپک پہ امت مسلمہ کو وہ منتشر کرنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور ایک عظیم ٹاپک جو مسلمانوں کا مذہبی فریضہ اور مسلمانوں کی ایمان کی روح ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے سامنے بھی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور کتابوں کی الماری بھی سجائی ہوتی ہے، پر تحقیق نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں۔ آج میں جاوید غامدی کی گفتگو سن رہا تھا جو انشاءاللہ کلپس بیچ میں ایڈ کیے جائیں گے، جس میں اس نے سب سے پہلا اعتراف تو یہ کیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو غامدی میں تجھے یہ کہتا ہوں، کچھ عقل پہ ہاتھ مار، کہتے ہیں جی واقعات پہ حکم کا استنباط نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پہلے الفاظ کی صحیح ادائیگی کر۔ نمبر دو، جو اس نے کہا کہ قرآن سے، سننا سے، حدیث سے کہیں سے بھی گستاخ کی سزا موت ثابت نہیں، میں حضور غوث اعظم کا دامن ہاتھ میں پکڑ کے امام احمد رضا کروانی بیٹا ہونے کے ناطے امام اہل سنت امام جلالی زیدہ عیزو کی در پہ پلنے والا عالمزیب جلالی اللہ جل و تعالی کی لائق کتاب اٹھا کے کہتا ہوں قرآن کے اندر گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ قرآن سنیے سورۃ الاحزاب ہے، یہ کس استدلال کی بات کر رہا ہے، یہ کس نص کی بات کر رہا ہے؟ اس سے پہلے اصول پوچھئے، عبارت النص کیسے پتہ ہے، دلالت النص کیسے پتہ ہے، اشارت النص کیسے پتہ ہے کہ اگر حکم عبارت النص سے نہ لگے تو پھر بندہ اشارت النص کی جانب آتا ہے۔ اب جب اسے نصوص کی اقسام کا ہی نہیں پتا تو یہ بندہ کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ غامدی کچھ شکل پہ ہاتھ مار کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کی لائق کتاب سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو عزا دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، وہ لوگ جو عزا دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، غور سے دیکھا جائے جو یہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، یہ سیکولرزم پھیلا رہا ہے معاشرے میں، دیکھا جائے یہ کتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لعنہم اللہ فی الدنیا، ان پہ لعنت ہے اللہ کی دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں۔ ابھی تو کچھ کہیں گے جس آیت سے سزا ثابت نہیں ہوتی، میں نے کہا پھر آؤ نہ ذرا آیت نمبر 61 پہ سورۃ الاحزاب۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہم امام احمد رضا کے روحانی بیٹے ہیں، امام جلالی زیدہ عیزو کی در پہ پلنے والے ہیں،
ہمارے گھٹی میں فکر رضا شامل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملعونینا، جہاں ملے لانتی. پیچھے لعنت کی گئی گستاخی نبی پہ. اصول سمجھا جائے، قرآن کی طرف توجہ دی جائے. ملعونینا، لعنتی جمع کا صیغہ ہے، مسلمینہ کے وزن پہ ہے. اینما، اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ فلان جگہ ملے قتل کرو، فلان جگہ ملے قتل کرو، فلان جگہ ملے نہ. گستاخ نبی کے بارے میں غلاف کعبہ کے اندر بھی قید نہیں رکھی گئی. فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، کہ وہ لوگ جن پہ لعنت کی گئی جہاں ملے انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو. غامدی صاحب قرآن پڑھا ہوتا، امام احمد رضا کے در کے ٹکڑے کھائے ہوتے تو تمہاری عقل ٹھکانے آتی. تم نے جو اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں اس کا صراحتاً حکم نہیں ہے، امام جلالی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا غلام اللہ کی لالہ کتاب ہاتھ میں اٹھا کر سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 58 آیت نمبر 61 سے یہ صراحتاً ثابت ہو رہا ہے کہ گستاخی نبی کی سزا موت ہے، موت ہے، موت ہے. اب اس کا اگلا اعتراض، الحمدللہ ہم نے امام علیہ سنت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی در میں ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں. ہم ان کے روانی بیٹے ہیں، امام ربانی کے روانی وارث ہیں. ہم دین پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے ان ڈاکوؤں کو، چاہے وہ کینیڈا والا پادری ہو یا یہ غامدی ہو. یہ جو لونڈے ہیں یا یہ انہوں نے جو حواری چھوڑے ہوئے ہیں، یہ دین پہ ڈاکہ ڈالیں اتنی آسانی سے ہمارے ہوتے ہوئے. ہم مر تو جائیں گے لیکن دین پہ انہیں ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے. اب اگلی ان کی جو بات ہے، کوئی روایت ان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کرتا. حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، اس میں کوئی اس طرح کا قانون بیان نہیں ہوا. کہتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. میں نے کہا جی مانتا ہوں ضعیف ہے، اس کو بڑے بڑے راویوں نے ضعیف کہا ہے. اب ان سے یہ پوچھنا ہے اس کے اندر ضعف الفاظ کے اندر ہے یا ضعف متن کے اندر ہے. اگرچہ ضعف حدیث کے الفاظ کے اندر ہو لیکن سینکڑوں کتابوں سے اسی متن کی دیگر حدیثیں ثابت بھی ہوں تو وہ قوی المتن حدیث ہوتی ہے، وہ اس حدیث کے خلاف بولا نہیں جاتا، بک بک نہیں کی جاتی. یہ صحیح بخاری شریف. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے جگہ جگہ اس طرح کے معاملات پر گفتگو کی ہے، اس نے بھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. دیکھیں یہ شخص کہہ رہا تھا کہ کسی بھی مستند حدیث کی کتاب کے اندر گستاخی نبی کی سزا موت ثابت نہیں. اور کیا کہتا ہے کہ استنباط حکام واقعات سے نہیں ہوتے، آپ کے الفاظ میں صراحتاً بیان ہونا چاہیے. اب کہتا ہے صراحتاً بیان ہونا چاہیے. میں اس سے پوچھتا ہوں ابن قتل کو قتل کس وجہ سے کیا گیا؟ ابو رافع عبداللہ بن عقیق کو قتل کس وجہ سے کیا گیا؟ عبداللہ بن قتل جو تھا، کعب بن اشرف جو تھا، اسے قتل کس وجہ سے کیا گیا؟ اور اب اس پہ بھی یہ اعتراض کرنا ہے کہ ان کا جرم اور تھا، ان کا جرم توہین نہیں تھا، گستاخی نہیں تھا. میں نے کہا آپ پھر ذرا بخاری سے ہی پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم بخاری والے ہیں، بخاری عشق سے پڑھتے ہیں. جب کوئی بخاری عشق سے پڑھے اسے بخار نہیں، اسے عشق والا پیار ملتا ہے. گرامی القدر اب آئیے ذرا عبداللہ بن قتل کا جرم کیا تھا، یہ بھی ہم حدیث کی کتاب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمیں فقط غامدی کی طرح بھونگیاں مارنی نہیں آتی، ہمیں دلیل کے ساتھ اس کا جنازہ نکالنا آتا ہے. ہمیں دلیل کے ساتھ اسے بتانا آتا ہے کہ امام احمد رضا کے روانی بیٹے ابھی زندہ ہے. اس نے دو لونڈیاں پال رکھی تھی، دو عورتیں پال رکھی تھی. اب دیکھیں اپنے قتل جو تھا، عبداللہ بن قتل جو تھا، وہ خود توہین نہیں کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، لیکن اس نے دو
लोंडियां पाल रखी थी जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी पर मुबनी गाने गाया करती थी, गुस्ताखी पर मुबनी लग़वियात बातें किया करती थी। और मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे काबा के गिलाफ के अंदर कत्ल करवाया, उसे वहां पे भी माफ नहीं किया। और ये कहता है कि जी उसका जुर्म कुछ और था। मैंने कहा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उन दो लोटियों की वजह से ये हुक्म दिया था कि इस शख्स को कत्ल किया जाए, क्योंकि वो जो दो लोटियां थी वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िबा कलिमात अदा करती थी। और कहा भी नशरब इसका काम क्यों तमाम किया गया। अब देखें कि सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 192 पे ये हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 2510 है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो काब बिन अशरफ का काम तमाम कर दे कि उसने अल्लाह उसके रसूल को आज़ाद दिया। अब कहते हैं सिरातन, सिरात है किस चीज का नाम? गामदी उसूल की जानिब आ, पहले उसूल कलाम पे आ, उसूल कलाम पे आता नहीं, उसूल फिक़्ह पे आता नहीं, अकायद के मसाइल पे आता नहीं। हो तो बड़ी बड़ी पढ़ के मार है बैठ कर मीडिया को। मेरी सरकार ने फरमाया कोई है जो काब बिन अशरफ का कत्ल करे, क्यों? उसने अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा दी है। कि अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देना गुस्ताखी नहीं तो और क्या है, हमें बताया जाए। यूरोप की गोद में बैठकर डॉलर खाना एहसान है, आसान है। दीन इस्लाम का परचम लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, और दीन इस्लाम का परचम वक्त का मुजद्दद इमाम जलाली लेकर चल सकता है। अब देखें तीसरा शख्स, मैं गिनवा रहा हूं जो इसने गलत बयानी की, एक कलीब का कुछ हिस्सा है जिस पे मेरी इतनी गुफ्तगू हुई है। अब वाक़े उफ़क़ सब जानते हैं। एक शख्स ने सरकार की ज़ौजा मोहतरमा पे बुतान बांधा। अब देखा यहाँ पे सरकार की तौहीन नहीं, सरकार की ज़ौजा की तौहीन है। अब वो अकल के अंधे जो कहते हैं जी देखें सरकार की गुस्ताख की सजा कत्ल नहीं। मैंने कहा सरकार तो अपने ज़ौजा पे बुतान बांधने वाले को कत्ल करवा रही है, और तू कहता है कि सरकार के गुस्ताख की सजा कत्ल नहीं माज़अल्लाह। अब देखें सरकार ने फरमाया वाक़े उफ़क़ के वक्त कोई है जो जान छुड़ाए मेरी उससे जिसने मेरी ज़ौजा पर बुतान बांधा। कोई है जो जान छुड़ाए मेरी उससे जिसने मेरी ज़ौजा पे बुतान बांधा। और ओस उठा, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो हम में से हुआ तो मैं उसका कत्ल करूंगा, अगर वो खज़रज से हुआ तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका काम तमाम कर दे। लेकिन औस ने जब उस शख्स का कत्ल किया तो खज़रज ने भी एक आदमी का तज़किरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में जीता था, उसको कत्ल करने की इजाजत चाहिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी हकीक को कत्ल खज़रज ने किया है, अबी हकीक को कत्ल करने की इजाजत दी। और ये वाक़या कहीं और नहीं, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम अबू दाऊद ने बाबुल हकम फी मनसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस हदीस को जिक्र किया। अब मैं पूछता हूँ गामदी साहब, कादी साहब, कहाँ गई आपकी अलमियत? आपने कुरान पे भी तबर्राबाजी की, दरोगोई से काम लिया, हदीस पे भी आपने दरोगोई से काम लिया। और ये कहते हैं कि मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु ज़हीफ़ है। मैंने कहा ज़हीफ़ अल्फाज के लिहाज से है, ज़हीफ़ इबारत के लिहाज से है, मतन के लिहाज से हदीस कभी है। अगर अमीर अल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी साहब ने ये नारा ज़बान से ध्यान कराया है, तंजीमी मामलात अपनी जगह, लेकिन अगर ये नारा तराज कर रहा है तो इस नारे पे तराज करता है तो हम उसे ये कहते हैं। सैकड़ों हदीस मुख्तलिफ कुतब के अंदर मौजूद है कुतिला और जुलेदा के अल्फाज से कि जो शख्स नबी की गुस्ताखी करे कुतिला, जिसने गुस्ताखी की कुतिला वो कत्ल किया गया, और जुलेदा जो सहाबा की गुस्ताखी जिसने की वो मारा गया, उसे मारा गया। ये अल्फाज क्या मौजूद नहीं है?
کیا یہ صحیح بخاری شریف سے میں نے آپ کی بات کا رد نہیں کیا؟ کیا اللہ جل و تعالیٰ کی کتاب سورۃ الاحزاب شریف کے اندر یہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کو اعزاء دے اس پہ اللہ کی بھی لعنت اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ تو پھر آیت نمبر 61 پہ نہیں فرمایا کیا ملعونین، لعنت کیے گئے، لعنت جن پہ کی گئی، جہاں ملے انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو؟ کیا یہ تمام واقعات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ میری عوام الناس سے گزارش ہے، اور خاص کر ان کے چیلوں چماٹوں سے جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر، بڑا علمی ثابت کرنا چاہتے ہیں، میری یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے۔ 295C ضیائی اور پاکستانی قانون نہیں، اسلامی اور ایمانی قرآنی قانون ہے۔ اس عنوان پہ جو جس مقام پہ ڈیبیٹ کرنا چاہے، جس مقام پہ بات کرنا چاہے، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا کروانی بیٹا ہونے کے ناطے، مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وارث ہونے کے ناطے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت، عاشق اعظم، مفکر اسلام، محدث لاہوری، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ عز و تعالی اللہ عمرہ کے در پہ پلنے والا ایک ادنا سا غلام یہ تمہیں دنیا کے ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہے کہ میرے امام تو دور کی بات ہے، تم ان کے چھوٹے سے غلام کی پہلے اس بار کو برداشت کر لو۔ من سب نبیجن فقتلوہ، من سب نبیجن فقتلوہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔